بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے نظم نعت کا سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق نعت میں سے ہم آواز الفاظ کی جوڑیاں بنا کر لکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہم آواز الفاظ کی تعریف بتاتی چلوں۔ ہم آواز الفاظ سے مراد ایسے الفاظ جو لکھنے میں الگ الگ ہوں لیکن ان کی آواز بولنے میں ایک جیسے ہوں اور ان کی آواز ایک جیسی ہو۔ جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے کہ دکھلائی، دکھلائی کا ہم آواز الفاظ ہے بھلائی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے نظم نعت میں موجود ہم کافی الفاظ یا ہم آواز الفاظ کو لکھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور ہم کافیہ لفظ ہے جیسا کہ چمکایا، دکھلایا، یعنی کہ چمکایا اور دکھلایا کی آواز جو ہے وہ سیم ہے۔ اسی طرح پیارا، پیارا کا ہے اجیارا، اسلام پیغام، سہارا پیارا، سنانے بتانے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 8 پڑھیں گے کہ دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ الف بائی ترتیب سے مراد مطلب کہ دیے گئے الفاظ کو حروف تہجی کی شکل میں ہم نے لکھنا ہے۔ جیسے کہ حروف تہجی میں پہلے الف آتا ہے، پھر اس کے بعد الف مدہ، بے، پے، اس طریقے سے اسی ترتیب سے ہم نے الفاظ کو لکھنا ہے دیے گئے الفاظ میں۔ جیسا کہ اب یہاں پہ الف سے کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے جو الف سے بنتا ہو۔ اس کے بعد ہم بے کو دیکھیں گے کہ بے سے کون سا لفظ بنتا ہے، تو بے سے یہاں پہ بیماروں لفظ ہیں، تو ہم سب سے پہلے ہم بیماروں لکھیں گے۔ بے کے بعد ہم پے کی طرف چلیں گے۔ اسی طرح ہم 1 بائی 1 حروف کو دیکھیں گے، جو حروف ترتیب میں آئے گا پہلے ہم اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح بیماروں جو ہے وہ بے سے بنا، تو بے کے بعد پے، تے، ٹے، سے کوئی لفظ نہیں بنتا تو ہم نے اس سے آگے چلے جانا ہے۔ تو اگر اسی ترتیب کو دیکھتے جائیں تو بے کے بعد یہاں پہ جیم کا حروف آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نمبر 2 جہاں۔ نمبر 3 میں ہم جیم کے بعد چے، ہے، خے دیکھیں گے، تو ان سے بننے والے بھی الفاظ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو ہم پھر دال کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ لفظ آ رہا ہے دولت، دال سے دولت۔ دولت کے بعد ہم ڈال زال کو دیکھیں گے، تو ڈال زال سے بھی کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم رے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو رے سے یہاں پہ آ رہا ہے رحمت۔ رحمت کے بعد ہم اڑے، زے، یہ، اس سے بھی کوئی لفظ موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم سین کی طرف چلیں گے، تو سین سے سبق یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے شین، سواد، تو اس سے بھی کوئی بھی لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو ہم عین کی طرف چلے جائیں گے، عین سے عرب۔ عین کے بعد غین سے بھی کوئی بھی لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو ہم فے کی طرف چلے جائیں گے، فے سے فدا۔ فے سے اگلا حرف ہے کاف۔ کاف میں پہلے نقطوں والا کاف آتا ہے، اس کے بعد یہ والا کاف آتا ہے، تو اس کاف سے بنے گا کرشمہ۔ کرشمہ کاف سے بنتا ہے، کاف کے بعد آتا ہے گاف، تو گاف سے یہاں پہ کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے، تو ہم اس سے اگلا لفظ دیکھیں گے لام۔ لام سے بھی یہاں پہ کوئی لفظ موجود نہیں ہے، تو ہم پھر میم کی طرف چلیں گے، تو میم سے یہاں پہ لفظ موجود ہے، میم سے مجدہ۔ میم کے بعد اگلا حرف ہے نون، تو نون سے لفظ نادارو بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے حروف تہجی کی ترتیب سے تمام الفاظ کو ترتیب سے لکھ لیا ہے۔ عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سوال نمبر 7 اور 8 کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تمام طلباء اس کو کتاب پر لکھیں اور ذہن نشین کریں۔ شکریہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔